الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، آج 10 ذی الحجہ ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کو ان 3 دنوں کے اندر کوئی عبادت اتنی زیادہ محبوب نہیں ہوتی جتنی زیادہ قربانی کی عبادت محبوب ہوتی ہے. زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، کوئی عبادت اللہ رب العزت کو اتنی زیادہ محبوب نہیں ہے. ان 3 دنوں کے اندر سب سے زیادہ جو محبوب عبادت ہے اللہ رب العزت کو، وہ یہی ہے کہ انسان خون بہائے جانور کا، قربانی کرے. اور پھر اتنی زیادہ محبوب ہے کہ بھی انسان چھری چلاتا ہے، خون زمین پر نہیں گرتا. فرمایا کہ اللہ رب العزت اس انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کی قربانی کو قبول کر لیتے ہیں.
اور پھر ہر بال کے بدلے میں اس کا گناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کو ایک نیکی عطا کرتے ہیں۔ تو جس کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا کی ہے اس کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے، بڑا اچھا ہے۔ لکھا کہ دیہاتی آدمی تھا، پرانے وقتوں کی بات ہے، لوگ بادشاہ کے پاس جایا کرتے تھے اور تحفے تحائف ساتھ لے جایا کرتے تھے، اور اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ ہم بادشاہ کو کچھ تحفہ دیں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں بھی کچھ ملے گا۔ تو یہ دیہاتی آدمی اس نے ارادہ کیا کہ میں بادشاہ کے پاس جاؤں گا۔ بغداد کا بادشاہ تھا، اور یہ آج کے بادشاہوں کی طرح نہیں چھوٹی چھوٹی ریاستیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت تو بہت بڑی بڑی حکومتیں ہوتی تھیں، سلطنتیں ہوتی تھیں۔ اور لکھا ہے کہ اس وقت کا جو بغداد کا بادشاہ تھا وہ تقریباً آدھی دنیا سے زیادہ پر حکمرانی کر رہا تھا، ایسا بادشاہ۔ تو اس بادشاہ کے پاس جاؤں گا، کوئی تحفہ لے کر جاؤں گا، پریشان تھا کیا تحفہ لے کر جاؤں۔ بیوی سے مشورہ کیا، بھائی بتاؤ کوئی ایسا تحفہ بتاؤ، بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں، کوئی تحفہ لے کے جانا ہے میں نے۔ اس وقت سادہ لوگ ہوتے تھے، کوئی ایسے ذرائع ابلاغ بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے کہ پتہ چلتا رہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ بیوی بھی سادی سیدھی دیہاتی لوگ تھے، اس نے کہا ایسا کرو کہ ہمارے یہاں نہر سے جو پانی بہہ رہا ہے نا، یہ بڑا صاف شفاف پانی ہے، بڑا ٹھنڈا میٹھا پانی ہے، یہ پانی لے جاؤ اس کے پاس۔ دیہاتی کی عقل میں بات آ گئی، اس نے کہا بات تو یہی ہے، ایسا ٹھنڈا پانی صاف پانی بادشاہ کو کہاں میسر ہوگا۔ تو اس نے کیا کیا کہ مٹکا لیا، سر پہ رکھا اور چل پڑا۔ کئی دن کا سفر، اب راستے کے اندر گرد و غبار بھی ہے، گرمی بھی ہے، اور اس نے جو گھڑا ہے اس کا منہ بالکل بند کیا ہوا ہے تاکہ کوئی گرد و غبار اندر نہ جائے۔ سفر طے کر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، اور دل کے اندر یہ خیال کہ اتنا بڑا تحفہ، اتنا قیمتی تحفہ۔ اب اس دیہاتی نے، بادشاہ نے کہا جی دکھائیں کیا تحفہ لائیں۔ دیہاتی نے جب وہ ڈھکنا کھولا گھڑے کا تو پورا دربار جو ہے وہ بدبو سے بھر گیا، کیونکہ بند تھا، کتنے دنوں کا سفر تھا، اور پانی اس طرح بند خراب ہو جاتا ہے، بو ہوگی اس کے اندر، اور گرد و غبار اور مٹی اس کے اوپر جمی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے اس کی بڑی تعریف کی، کہا زبردست پانی دیکھیں، واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایسا پانی مجھے یہاں دربار میں کہاں میسر ہے، اور آپ کا پانی بہت اچھا ہے، میں پسند آیا آپ کا تحفہ۔ اور اپنے وزیر سے کہ ایسا کرو کہ جو گھڑا ہے نا، ایک گھڑا ہماری طرف سے اشرفیوں کا بھر کے اس کو دے دو۔ اور جب دیہاتی جانے لگا تو بادشاہ نے وزیر سے کہا بھائی اس کو ایسا کرنا کہ دریائے دجلہ سے اس کو لے کر جانا، واپس خود لے کر جائے اس کو چھوڑ کے، اور دریائے دجلہ سے اس کو واپس بھیجنے آپ نے۔ اب دیہاتی اپنے طور پہ خوش کہ بادشاہ کو میرا تحفہ پسند آیا، اس نے قبول کیا اور اشرفیوں سے بھرا ہوا گھڑا مجھے دے دیا۔ اب جب دریائے دجلہ کے پاس پہنچے تو وہ تو اس کو دیکھ کے حیران ہو گیا، اتنا صاف شفاف پانی۔ اس نے کہا بھائی یہ پانی، اس نے کہا ہاں یہاں سے پانی بادشاہ کے لیے جاتا ہے، ذرا پی کے چیک کرو دیکھو کیسا ہے۔ اب جب اس نے اس کو پیا تو بہت زبردست پانی، اس کے گاؤں کی جو نہر تھی اس سے کئی درجے اچھا پانی۔ اب یہ اپنے ہی دل کے اندر یہ سوچ رہا ہے کہ کیسا عجیب آدمی ہوں، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے گاؤں کی نہر کا جو پانی ہے یہ بادشاہ کو کہاں میسر ہوگا دربار میں، اور بادشاہ کے دربار میں جو پانی جا رہا ہے وہ تو یہاں سے جا رہا ہے، یہ بڑا قیمتی اور اچھا پانی ہے۔ اور پھر بھی یہ بھی سوچ رہا ہے کہ بادشاہ خود کتنا اچھا ہے کہ اس نے ایسا بدبودار پانی قبول کر لیا اور مجھے سزا بھی نہیں دی،
اور الٹا مجھے نواز بھی دیا۔ تو مفتی صاحب نے لکھا کہ یہی حال ہمارے قربانیوں کا ہے کہ اللہ کا دربار تو بہت بڑا ہے، ہم جانور لے کر آتے ہیں، سوچتے ہیں بہت بڑا جانور، اتنا مہنگا جانور، اتنا خوبصورت جانور، تو اللہ کے خزانوں میں تو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کیسے خوبصورت جانور ہوں گے، کیسے بڑے اور قیمتی جانور ہوں گے جو اللہ کی چراگاہوں میں چرتے ہوں گے، اور پھر ہماری نیتیں کیا، اور ہم اس قابل کہاں کہ اللہ کے ہاں کوئی نذرانہ پیش کر سکے کہ یا اللہ یہ ہماری طرف سے نذرانہ ہے، قبول کر لے، اور اللہ قبول کر لے۔ یہ تو اللہ کا محض کرم اور فضل ہے کہ ایسی قربانیاں ہماری، اور پھر جب ہم اس کے اوپر چھری پھیرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا خون بعد میں گرتا ہے، اس قربانی کو پہلے میں قبول کر لیتا ہوں۔ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اور پھر پرانے وقتوں میں یہ بھی ہوتا تھا، جب آدمی کوئی بڑا قیمتی تحفہ بادشاہ کے دربار میں لے کر جاتا، ظاہری بات ہے بادشاہ کو کس چیز کی کمی تھی، ہر چیز بادشاہ کے پاس ہوتی تھی۔ کوئی آدمی اپنی طرف سے بڑا قیمتی تحفہ لے جاتا، بہت بڑا تحفہ لے کے جا رہا ہوں بادشاہ کے لیے، تو بادشاہ کیا کرتا، اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا اور اس سے کہتا کہ ٹھیک ہے یہ واپس لے جاؤ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہمارے سے زیادہ اس کی ضرورت آپ کو ہے، اور وہ تحفوں سے واپس کر دیتا۔ اب ہمارے قربانیوں کے اندر بھی تقریباً یہی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، مجھے گوشت نہیں چاہیے، خون نہیں چاہیے۔ اب ایسا گویا کہ تحفہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ نے ہاتھ رکھ کے واپس دے دیا کہ ہم سے زیادہ ضرورت اس کو تمہاری ہے، گوشت اور خون کی تمہیں ضرورت ہے، یہ تم پاس رکھو، ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ کا بڑا کرم اور فضل ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو تقویٰ چاہیے۔ اس قربانی سے مقصود خون بہانا نہیں ہے، اس قربانی سے مقصود جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے، اس قربانی سے مقصود یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کے اوپر چھری پھیری ہے کہ نہیں۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، میں نے اپنے نفس کے اوپر جو اپنی نفسانی خواہشات ہیں ان کے اوپر چھری پھیری کہ نہیں پھیری۔ میں نے آج بھی اپنی مکان اور دکان کو مقدم رکھا، یا آج بھی میں نے اپنے اللہ کے گھر کو مقدم رکھا، جب اذان کی آوازیں میں اللہ کے گھر میں آیا، میں دکان میں بیٹھا رہا۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، صرف قربانی کرنا مقصود نہیں ہے، خون بہانا مقصود نہیں ہے، اللہ کو یہ چیز مقصود ہے اس سے کہ جیسے تم جانور کے اوپر چھری پھیر رہے ہو، ایسے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی خواہشات کے اوپر چھری پھیرو، جو تمہارے نفس کے اندر غرور اور تکبر بھرا ہوا ہے، جو بغض اور کینہ اور حسد بھرا ہوا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر چھری پھیر کے اپنے نفس کو پاک کرو۔ جانور کے اوپر چھری پھیر دی، جانور ذبح ہو گیا، گوشت کھا لیا، تقسیم کر دیا، یہ 3 دن ہو گئے، یہ کوئی تہوار نہیں ہے، یہ کسی قسم کا کوئی تہوار نہیں ہے۔ اصل مقصود اس سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، یہ جو آپس کی لڑائی جھگڑے اور بغض اور تکبر ہے یہ ختم ہو جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو صورتحال بن چکی ہے، یقین جانیے وہ سن کر اور دیکھ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، اولاد کی والدین کے ساتھ نہیں لگ رہی، والدین کی اولاد کے ساتھ نہیں لگ رہی۔ آج ہم قربانیاں کر لیں گے لیکن وہ تکبر اور بغض اور حسد اور دشمنیاں یہ سب کچھ ہمارے دل کے اندر باقی رہے گا، اور ہم یہ خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے اللہ کے راہ میں قربانی کر لی، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ قربانی ہم تمہارے منہ پہ ماریں گے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو تم سے تقویٰ چاہیے تھا وہ تمہارے اندر پیدا نہیں ہوا۔ ایسی کسی قربانی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ میں اس تکبر کے بت کو تو اپنے اندر قائم رکھوں، اس غرور کے جو بت ہے اس کو اپنے اندر قائم رکھوں، کسی دوسرے کے لیے حسد کینہ بغض کو اپنے دل کے اندر قائم رکھوں، اور میں جانور کے اوپر چھری پھیر کے یہ کہوں کہ میں نے قربانی کر دی، میں نے بہت بڑا تیر مار لیا۔ اگر تقوی اس سے پیدا نہیں ہوا تو اس سے کوئی اور مقصد حاصل نہیں ہوا سوائے اس کے کہ آپ نے ایک جانور کے اوپر چھری پھیر دی ہے، اس سے کوئی اور فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، 2 چیزیں، یقین کریں آپ کی قربانی بھی کام کی ہوگی، آپ کی اپنی زندگی بھی سکون کی گزرے گی۔
حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ ان کے والد صاحب نے انہیں یہ نصیحت کی تھی. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی تقی صاحب کو یہ نصیحت اور وصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ وہ بات کہنا زبان سے جس کو اللہ کی عدالت میں ثابت کر سکو. کسی دوسرے کے لیے اپنے لیے ہمیشہ وہ بات کہنا جس کو اللہ کی عدالت میں ثابت کر سکو. ہم کسی کے لیے کوئی ایسی بات نہ کریں جس کو کل اللہ کی عدالت میں ثابت نہ کر سکو. آج ہماری لڑائی جھگڑے اسی بات پہ ہوتے ہیں نا. اس نے مجھے یہ کہا، میں نے اس پہ اسے یہ کہہ دیا، اس نے یوں کیا اور پھر میں نے یوں کر دیا. اور یہ بھی اپنی طرف سے کہانی بنا کے پیش کر رہا ہے، دوسرا بھی اپنی طرف سے کہانی بنا کے پیش کر رہے ہیں. آج اگر یہ سب جھوٹ ہے، حقیقت کے خلاف کوئی بات ہو، جھوٹ کہتے ہی اسے جو حقیقت کے خلاف ہے وہ جھوٹ ہے. آپ نے اپنی باتوں کے اندر تھوڑا سا رد و بدل کیا، یہ سارا آپ نے جھوٹ ایک کہانی بیان کی. تو فرمایا ہمیشہ وہ بات کہنا اپنے لیے یا کسی کے لیے، اور ہمیشہ وہ بات لکھنا جس کو کل اللہ کی عدالت میں ثابت کر سکو. آج دنیا کی نظر میں آپ پاک صاف ہو جائیں گے، آج دنیا کی نظر میں آپ بالکل ایک بار زبردست قسم کے آدمی ہوں گے، لیکن کل اللہ کی عدالت میں ذل و رسوا ہوں گے. اور وہاں کی ذلت و رسوائی وہ نبی کے انبیاء کے سامنے ہوگی، وہ صحابہ کے سامنے ہوگی، وہ دنیا کے سامنے ہوگی. آج کچھ لوگوں کی 50 60 70 200 500 آدمیوں کے سامنے اپنی عزت بچانے کے لیے دوسروں کے اوپر تو آپ الزام لگا دیں گے، لیکن کل انبیاء کے سامنے اپنی عزت آپ نہیں بچا سکیں گے. کل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی عزت نہیں بچا سکیں گے. کل صحابہ کے سامنے عزت نہیں بچے گی. تو ہمیشہ وہ بات کریں. دوسری چیز جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں آج کے اس عید کے تہوار میں، دو چیزیں صرف. ایک یہ چیز کہ ہمیشہ وہ بات کہیں جس کو اللہ کی عدالت میں ثابت کر سکیں. یہ بات لکھ لیں، دل کی تختی کے اوپر لکھیں. آج کے بعد وہی بات کریں گے جس کو اللہ کی عدالت میں ثابت کر سکیں. کسی کے بارے میں خاص طور پہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کل جس کو اللہ کی عدالت میں ثابت نہ کر سکیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ایک بات اور، اس نے مجھے یہ کہا اور میں یہ سمجھا، میں نے یہ بات کی اور آپ یہ سمجھے. کیوں؟ جب میں نے یہ بات کی تو مجھ سے پوچھیں میری اس بات کا کیا مطلب ہے. آپ خود سمجھ کے اپنے طور پہ اپنی عقل پہ اس کو پرکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ کو اختیار ہی نہیں ہے. آپ کی بات کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا. آپ نے مجھے کوئی بات کی اور میں یہ کہوں میں تو یہ سمجھا اور آپ کا تو انداز یہ تھا اور مجھے یہ سمجھ میں آئی اور اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا، بالکل غلط ہے. آپ نے بات کی تو میں آپ سے پوچھ لوں، ہاں بھائی آپ نے میرے بارے میں یہ بات کی، بتائیں اس کی وضاحت کریں، کیا مطلب ہے آپ یہ بات کرنے کا؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میرے بارے میں؟ کل اللہ کے یہاں یہ عذر کوئی قابل قبول نہیں ہوگا. میں تو یہ سمجھا تھا، مجھے تو انداز ایسا لگا تھا، یا میرا اپنا مزاج یہ کہتا کہ یہ بات یوں ہوئی ہوگی. اللہ کے یہاں کوئی یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. ایسا بغض بھرا ہوا ہے، ایسا کینہ بھرا ہوا ہے، دیکھنے کو تیار نہیں ہے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا، کسی نے کیا کہا اس کی ذمہ داری ہے، اس سے پوچھیں آپ نے مجھے کیا کہا، آپ کی اس بات کرنے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ جس نے بات کی ہے مقصد اسی سے پوچھا جائے گا. دوسری بات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سنا رہا ہوں مفہوم حدیث کا، کہ جو شخص حق پہ ہوتے ہوئے، میرا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور میں سمجھتا ہوں میں حق پہ ہوں، ہمیشہ ہوتا ہے یہ ہر بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے جی میں حق پہ ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کا بھی حل نکال دیا. جو بندہ حق پہ ہوتے ہوئے دوسرے بندے سے معافی مانگ لیتا ہے، دوسرے بندے کے لیے اپنا دل صاف کر لیتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں خود اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں جنت کے بیچوں بیچ اس کو ایک گھر لے کر دوں گا. اس کو جنت کے بیچوں بیچ، جو کسی شہر کی مین جگہ ہوتی ہے نا، اس کے درمیان کی جگہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ شہر کا درمیان ہے، اس کو سارے علاقے لگتے ہیں، اس کا ریٹ بہت زیادہ ہے، اس کی ویلیو بہت ہے، اس کی اہمیت بڑی زیادہ ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں لے کے دوں گا اسے، جو حق پہ ہوتے ہوئے معافی مانگ لے گا دوسرے سے، جو اپنا دل دوسرے کے لیے حق پہ ہوتے ہوئے صاف کر لے گا. اب مجھے بتائیں، مجھے اپنی انا زیادہ عزیز ہے یا مجھے جنت میں اپنا گھر زیادہ عزیز ہے؟
مجھے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی عزت زیادہ عزیز ہے، یا میں 2-4 منٹ 10 منٹ کے لیے دوسرے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لوں، اس کے پاؤں پکڑ لوں اور اس سے اپنا دل صاف کر لوں، یہ مجھے زیادہ عزیز ہے؟ مجھے دونوں چیزوں میں سے کیا زیادہ عزیز ہے؟ یہ فیصلہ میں نے خود کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر بندہ جنت میں جائے گا، صرف وہ جنت میں نہیں جائے گا کہ جو انکار کر دے، جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ حیران ہو گئے، جنت میں جانے سے انکار؟ بھائی جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ ہر بندہ جنت میں جانے کے لیے تیار ہے۔ آج میں بھی کہتا ہوں میں بھی جنت میں جاؤں گا، لیکن میں کسی سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں کسی کے لیے اپنا دل صاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایک نبی کی امتی ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے سلام کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے، کوئی اسے انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی بہت بڑا متقی پرہیزگار ہے، وہ بھی اس مرض کے اندر مبتلا ہے، کوئی اگر گناہ گار آدمی مجھ جیسا ہے وہ بھی اس مرض کے اندر مبتلا ہے۔ یہ اجتماعی مرض ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں۔ لہذا خدا کا واسطہ، خدا کے لیے اگر آپ کہتے تو ہاتھ جوڑ لیتے، میرے سے کسی معاملے میں غلطی ہے تو میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں آپ سے، لیکن آپ لوگ بھی ذرا ایک قدم بڑھائیں، اپنے دل کو بڑا کریں۔ کیا چھوٹے چھوٹے دل لے کر بیٹھے ہوئے ہم سب، چھوٹا سا اس نے مجھے یہ کہہ دیا بس یہ بات ختم، اس نے مجھے یوں کہہ دیا، اس نے مجھے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لیا بات ختم۔ یہ تو لڑکیوں والی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بچوں والی باتیں۔ اپنے دل بڑے کریں۔ اگر یہ حالت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی اور صحابہ کی ہوتی تو یہ دین ہم تک نہ پہنچتا۔ ہم دعویٰ تو یہ کرتے کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں صحابہ کا نام لیوا ہوں، اور میں کسی کی ایک تانے کے اوپر اس کی ساری زندگی برباد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے اپنے دلوں کو صاف کریں، محبت پیدا کریں، نفرتوں کو مٹائیں، ایک دوسرے کے ساتھ لگا کے کھانے کی عادت ڈالیں۔ اگر کوئی اچھی ترقی کر رہا ہے تو دیکھ کے خوش ہوں، میرا بھائی ہے اگر 2 وقت کا اچھا کھانا کھا رہا ہے تو اس میں میرا کیا نقصان ہے، خوش ہوں اس کو دیکھ کر۔ اگر کوئی نہیں اچھا کھا رہا پریشان ہوں اس کے لیے کہ اگر میں اچھا کھا رہا ہوں یا اللہ اس کو بھی اچھا دے دے، مجھے اچھا دیا اس کو مجھ سے زیادہ اچھا دے دے۔ یہ مواقعات مدینہ اور میثاق مدینہ اور یہ سارا کچھ ہم نے صرف کتابوں میں پڑھنے کے لیے رکھ لیا ہے کہ صحابہ نے اپنی آدھی زمینیں دے دی، یہاں تک کہ 2 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے دی، ایک رکھ لی کہ یہ میرے بھائی کے لیے۔ یہ صرف کتابوں کی حد تک، ہماری زندگیوں کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آج لوگ مسلمانوں کے اندر اسلام کو دیکھتے ہیں، خدا کے لیے بات بھول جائے کہ مسلمانوں کی زندگی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ نے اسلام کو دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھیں یا سیرت مصطفیٰ کے اندر دیکھیں، مسلمانوں کی زندگی کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 2 لوگ تک سن نماز کے لیے کھڑے